بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فقہ اسلام ہے۔ فقہ اسلام جسے اصول فقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامک جورس پروڈنس۔ اسلامک جورس پروڈنس۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو پتہ ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا دین اور مکمل دین وہ دین اسلام ہے، اور واحد دین اسلام ہے جو مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے۔ یہ ہم اس بنا پہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ دین، یہ بیسک جو ہے، یہ کلام اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے شروع ہوتی ہے، اور کلام کی جو تفسیر ہے جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا اپنے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ وجود مبارکہ، وہ راہبر انسانیت، وہ خاتم المرسلین، وہ خاتم النبیین، قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ تو ہمیں دین حاصل ہوتا ہے کلام اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دین کو مکمل ضابطہ حیات بنایا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر دور میں اس پر غور و فکر کیا جائے، اور اسی غور و فکر کو، اسی فہم کو، اسی مہارت کو جو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسائل کے حل کرنے کے لیے جو بصیرت چاہیے، جو سمجھ چاہیے، جو فہم چاہیے، اسے فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی فقہ فہم، سمجھ اور مسائل دین کے اندر مہارت حاصل کرنے کا نام ہے، غور و فکر کا کرنے کا نام ہے۔ ہر دور کے تحت جو مسائل ہمارے لیے آئیں گے ان پر غور و فکر کرنا، اور مسائل کو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے گا،
اس علم کو اصول فقہ کا نام دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے سورسز آف لا بنتے ہیں، جو ہمارے فقہ کے ماخذ بنتے ہیں، جن سے فقہ غور و فکر کرتا ہے، وہ بیسک جو ہیں، وہ بیسک 4 ہیں: قرآن مجید، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ قیاس کے بعد سب سیکشن جو 7 آتے ہیں، وہ پھر استحسان کی حالت میں آ جاتے ہیں، استدلال کی حالت میں آ جاتے ہیں، استجاب کی حالت میں آ جاتے ہیں، مسالہ مرسلہ کی حالت میں آتے ہیں۔ یہ سب سیکشن ہیں۔ بیسک پہلی چیز جو ہے وہ کلام اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے تمام علوم کا نچوڑ ہے، اور جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ ہر اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں جو ہمارے زندگی کے مسائل کے معاملے میں ہمیں 2-4 ہوتے ہیں، جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 17 رمضان المبارک سے شروع کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اس کلام کو مکمل کر دیا، اور یہ فقہ کا پہلی بیسک چیز ہے جس سے سارے علوم کی تشہیر ہوتی ہے۔ یہ کتاب، یہ ماخذ، اس کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عبادات، ایمانیات، معاملات، تعزیر و حدود، قصص القرآن، یعنی تمام کے تمام علوم سے ہم اس پہلے ماخذ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے اندر مجموعہ قوانین بھی ہیں۔ مثلا عبادات کے بارے میں اس میں 140 آیات مبارکہ ہیں۔ نکاح، طلاق، وراثت اور وصیت کے بارے میں اس کے اندر 70 آیات مبارکہ ہیں۔ خرید و فروخت، اجارہ، رہن، شراکت اور تجارت کے متعلق اس میں 70 آیات موجود ہیں۔ حدود اور تعزیرات کے بارے میں اس میں 30 آیات مبارکہ موجود ہیں۔ قضاء اور شہادت، گواہی کے بارے میں اس میں 20 آیات موجود ہیں۔ یہ جو فقہی احکامات اور قانونی احکامات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ان کی بنیاد 3 اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، تدریج، یعنی انسانوں کو احکام الہیہ کا پابند آہستہ آہستہ بنایا جائے اور پھر تکمیل کی جانب راغب کیا جائے۔ نمبر 2، تنگی دور کرنا۔ دوسرا اصول عدم حرج کا ہے، یعنی تنگی دور کرنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہمارا رسول بندوں سے ناروا پابندیاں اور بوجھ ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اس لیے
یہ دوسرا اصول عدم حرج یعنی تنگی دور کرنا ہے۔ تیسرا بڑا اصول قلت تکلیف کا ہے۔ جہاں کہیں تکلیف ہوگی وہاں تنگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فرما کر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، قلت تکلیف کو دور کرنے کا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید سے ہم فقہ کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں ان کو ان تین اصولوں کی بدولت ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پہلا ماخذ ہے، یہ اسلامی قانون کا پہلا جزو ہے۔ دوسرا اصول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ فرمان رسول بھی یہی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ۔ تمام مسائل کا حل ہم قرآن مجید سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر حل کریں گے۔ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا واحد انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں عملی نمونہ بن کر دکھایا ہے۔ یہ واحد وجود مبارکہ ہے جس نے زندگی کے ہر روپ میں اپنے آپ کو روشن چاند کی طرح منور کیا ہے۔ اسے دیکھیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جو بھی اعمال مبارکہ ہوئے ہیں ان کی بدولت صادق الامین کا لقب حاصل کیا۔ جوانی سے لے کر نبوت تک جو بھی پیریڈ گزرا ہے، ہر کام ہر لمحے میں اپنے آپ کو روشن کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہجر اسود کا واقعہ آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک روشن پہلو ہے۔ پھر نبوت سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک آپ دیکھیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا نبوت پاک کی زندگی مبارکہ میں جو دین سے کسی قسم سے ہٹ گیا ہو یا دین کے معاملے میں آپ نے وضاحت نہ کی ہو۔ یہ واحد دین ہے جس کو نبوت نے اپنے منصب نبوت کے تحت مکمل کیا ہے۔ تو یہ ہے سنت الرسول اللہ۔ جو بھی ہم مسئلہ دیکھیں گے قرآن مجید میں دیکھیں گے، اس کا حل ہم سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو تیسرے نمبر پر قانون کی بات آئے گی وہ اجماع ہوگی، کہ دنیا کے سب سے پہلے اجماع صحابہ تھا کہ صحابہ اکرام قرآن مجید سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل کا حل نکالتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل
کو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ معاذ مسائل کو کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کتاب اللہ سے، پھر فرمایا سنت رسول اللہ سے، پھر فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر دعا بھی دی، تعریف بھی کی۔ تو یہاں سے جس وقت جس مسائل کا حل ہمیں قرآن اور سنت سے نہیں ملے گا، اس کو پھر ہم اجماع کی حالت میں امت کے پہلے نمبر پر صحابہ اور پھر امت کے فہم و بصیرت رکھنے والے وہ علماء کرام جو خوب سوچ سمجھ کر متفقہ طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے اسے اجماع کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اجماع صحابہ آئے گا اور اس کے بعد پھر اجماع امت آئے گا۔ اجماع تیسرا بڑا ماخذ ہے جس کے معنی جمع کرنا، جمع ہونا، اتفاق اور اکٹھے ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے صحابہ اکرام اور علماء امت کا کسی مسئلے کے بارے میں متحد اور متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ یعنی کسی زمانے میں امت اسلامیہ کے مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر جمع ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اس کی جو اقسام ہیں اس میں پہلے نمبر پر اجماع وہ ہوگا جس پر اجماع صحابہ ہوا، یہ قطعی دلیل کا درجہ رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اجماع تابعین ہوگا جو کسی غیر اتحادی مسئلے پر ہوا ہو، یہ حدیث مشہور کا درجہ رکھے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ اجماع ہوگا جو کسی غیر اتحادی مسئلے پر ائمہ مجتہدین کے متفق ہونے کی وجہ سے ہو، یہ اجماع کی تیسری قسم ہوگی۔ یعنی پہلے نمبر پر اجماع صحابہ ہوگا اور دوسرے نمبر پر تابعین کا اجماع ہوگا اور تیسرے نمبر پر امت کے مجتہدین کا اجتماع ہوگا، اور یہ اجماع امت کہلائے گا اور یہ تیسرے نمبر پر قرآن کا ماخذ کہلائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو قانون بنے گا، جو ماخذ قانون کہلایا جائے گا، وہ جو ہے وہ قیاس کہلائے گا۔ قیاس سے مراد ان مسائل اور معاملات جن کا حکم قرآن مجید، سنت الرسول اور اجماع میں واقع نہ ہوا ہو، اس کو ان تینوں کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا، یعنی کسی چیز کو اس کی مثال پر جانچنا اور کسی مسئلے کے بارے میں کتاب و سنت کی نص موجود نہ ہو تو پھر اس مسئلے کا حل اس
قرآن مجید کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا، وہ فیصلہ، وہ مسئلہ، وہ حکم پھر قیاس کہلائے گا۔ یہیں پر ہی حضرت معاذ سے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنے لگے تو دریافت کیا، جب تمہارے سامنے کوئی جھگڑا پیش ہوگا تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، کتاب اللہ سے۔ پھر پوچھا، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو فرمایا سنت الرسول اللہ سے۔ پھر پوچھا، اگر نہ ملے تو پھر فرمایا میں اپنی رائے سے اتحاد کروں گا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے نمائندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کی توفیق دی، سمجھ عطا کی۔ تو یہ قیاس ایسی شرعی دلیل بن جائے گا جس سے فقہی مسائل میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور مجتہدین امت کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے چاروں ائمہ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چار عوامل کو فقہ کا بیسک قرار دیا ہے، یعنی کہ سورسز آف اسلام میں اسلام کے قوانین کے ماخذ کے معاملے میں یہ چار بیسک مواد ہیں جن سے ہم اپنے اسلامی قانون کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلے دو لازم ملزوم ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مکمل کلام ہے، رسول اللہ کا نبی ہے، مکمل شخصیت ہے، کامل حسن، کامل سیرت ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا کامل انسان ہے، اور ہر چیز کے حل کرنے کے معاملے میں نمونہ بنا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا وجود ہے جو کائنات کے سب سے عظیم ترین وجود تھے، جن کا مقام اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا مقام ہے۔ ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل کرنا ہے، جسے اجماع صحابہ کہیں گے۔ اس کے بعد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے، صحابہ نے اللہ کے محبوب کی صحبت اختیار کی ہے، اللہ کے محبوب نے اپنے اللہ کا قربت لیا ہے۔ تو اس لیے تیسرے درجے پر پھر تابعین کا وجود آتا ہے۔ تابعین نے صحابہ کی صحبت حاصل کی ہے، لہذا ان کے مجتہدین کا فیصلہ بھی وہ اجماع تابعین کہلائے گا۔ اس کے بعد پھر مجتہدین علماء امت کے علماء کا اوپر والی چار چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تابعین کے اجتماع کو، صحابہ کے اجتماع کو، سنت رسول اللہ کو اور کلام اللہ کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ ان مسائل کو
قیاس کی اندازہ کر کے، نظر کر کے، غور کر کے، فکر کر کے اپنے مسائل کا حل نکالیں گے۔ اس کے بعد قیاس ہی سے اور جو سب سیکشن آتی ہیں ان میں استحسان، استدلال اور مسائل مرسلہ، یعنی کہ ایسے مسائل جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بعد، اجماع صحابہ کے بعد، اجماع تابعین کے بعد، پھر جس چیز سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ استحسان، یعنی کسی شرعی حل کے مسئلے پر کوئی اجماع نہ ہو یا قیاس نہ کیا گیا ہو، لیکن وہ نص قرآنی کے خلاف یا لوگوں کے معمولات یا مزاج سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو اس صورت میں ایسا حل تلاش کرنا، کیا ایسے حل کو تلاش کرنے کو استحسان کہا جاتا ہے، یعنی اچھا ہونا، بہتر ہونا، مناسب ہونا۔ استصلاحی مفہوم میں کسی مسئلہ میں قیاس کو ترک کر کے اس کے مقابل کسی طاقتور دلیل کے مطابق حکم لگانا احسان کہلاتا ہے۔ حنفی فقہا استحسان کو اس اصول پر جائز سمجھتے ہیں، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو اٹھانے دو، کے اصول کو جائز سمجھتے ہیں۔ استحسان کے بعد پھر استدلال کی بات آتی ہے، یعنی جب کسی مسئلے کا حل قرآن و سنت، اجماع اور قیاس میں نہ ملے تو اپنی عقل و دانش کے زور پر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا استدلال کہلاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں: منطقی استدلال، کسی مسئلے کا حل عقل و دلیلوں پر منحصر ہو اور منطقی دلائل کے ذریعے ہی دوسروں کو قائل کیا جانا، اور دوسرا استحجاب یعنی سٹیٹس کو، کسی مسئلہ میں سابق حل کو اس وقت تک قائم رکھنا جب تک کہ کوئی نیا حل نہ مل جائے، تو اس کو استدلال کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث و سنت، اجماع اور قیاس میں نہ ملنے والے کو، مسئلہ کو اپنی عقل اور دانش کے زور پر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ پھر مسائل مرسلہ، یہ استحسان سے ملتا جلتا ایک اصول ہے۔ اس کو اس طرح پر سمجھا جا سکتا ہے کہ بندوں کے نقصان والے کام، مثلا بے انصافی، بد اخلاقی، چھوٹوں اور بڑوں کی نافرمانی، دوسرے کی جان و مال کی حفاظت، نظر، لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ کے معاملات میں کوئی بھی ایسا عمل جو عوامی مفاد میں فتویٰ دینے کی شرائط پر ہو، جب عوامی ضرورت کے لیے شریعت میں کوئی نص موجود نہ ہو اور عوامی
عوامی مفاد کو دلیل فرض کر کے کوئی فتویٰ جاری کیا جائے تو اسے مصالح مرسلہ ڈاکٹرائن آف پبلک گڈ کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور عوامی مفاد میں ہو، جس کا مفاد تعلق ضروریات زندگی سے ہو۔ اس میں کسی قسم کی عبادات، ایمانیات اور پہلے 4 سورسز کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ فتویٰ بھی بلا وجہ نہیں دیا جا سکتا۔ صرف ضرورت وقت کے تحت مصالح مرسلہ پر غور و فکر کیا جائے گا اور سٹیٹس کو کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عوامی مفادات سے۔ عزیز طلباء و طالبات، یعنی مختصر طور پر اپنے لیکچر کو نچوڑتے ہوئے میں یہ بتاؤں گا کہ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ عبادات اور معاملات سے متعلق شریعت کے احکام معلوم کریں، یعنی انسانوں کے اعمال، افعال کے متعلق اس نظریہ سے غور و فکر کیا جائے کہ آیا وہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، مباح یا حرام ہے۔ اس سے تعلق ہی ان مسائل سے تعلق، یعنی انسانی زندگی ہی فقہ کا موضوع ہے۔ انسانی زندگی کے شبہات، ساری انسانی زندگی کے دائرہ کار ہی فقہ کا موضوع ہے۔ اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی انسان کے تعلقات کا محور 2 چیزیں ہیں۔ ایک کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے، جس کو ہم عبادات و ایمانیات کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے کا تعلق ہمارا اپنے ہی انسانوں سے، جس کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ اس طرح علم فقہ کی 2 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ کا تعلق عبادات سے ہوگا، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق دینی احکامات کا تذکرہ ہوگا۔ دوسری کا تعلق معاملات سے ہوگا، جس میں نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جرائم وغیرہ کی سزائیں کا تعلق ہوگا، اور اس طرح زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق دینی احکام کے متعلق معلوم کرنے کا علم جو ہوگا وہ علم فقہ ہوگا، جسے ہم دینی احکام معلوم کرنے کا ایک ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ہر فریق میں سے ایک گروہ کیوں نہ نکلا تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرتا، اور جب واپس گھروں کو آتے تو اپنی قوم کو ڈراتے تاکہ وہ خدا سے ڈرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو میں نے آپ کو فقہ کا لیکچر دیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا، آپ نے اچھی طرح سے سنا کہ اسلامی قانون کے معاملے میں جو ہر دور کے تحت قانون کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس سے یہ بنیاد کے اصول 4 قرآن مجید، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع میں اولیت اجماع صحابہ، 2 اجماع تابعین، پھر تیسرے نمبر پر علماء مجتہدین، علماء امت کا اجماع، اور اس کے بعد قیاس، اور پھر اس کی سب سیکشن استحسان، استدلال، استحجاب اور مسئلہ، اور یہ سورسز آف اسلام ہے، اسلامی قوانین کے ماخذ ہیں۔ جیسے دنیاوی کانسٹیٹیوشن میں، دنیاوی آئین میں، دنیاوی قانون میں آپ مختلف قسم کے ریفرنس، مختلف قسم کے عدلیہ کے فیصلے، رسوم و رواج، بادشاہوں کے حکم اور موجودہ مسائل کے حل پارلیمنٹ کے ذریعے سے، سینٹ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام کے مسائل کا حل ہم اصول فقہ کے تحت ہم فقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔